بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم سامعین اور سامعات، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ماہ شعبان کے فضائل و احکام کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ ماہ شعبان ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا معنی بکھرنا اور پھیلنا ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مہینے کا نام شعبان اس لیے پڑا کیونکہ اہل عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بکھر جاتے تھے، یا حرمت والے مہینے یعنی رجب کے بعد جنگ و جدال کے لیے منتشر ہو جایا کرتے تھے۔ یہ مہینہ اصلاً تو ماہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہے، مگر ماہ شعبان بطور خاص اس کی 15ویں تاریخ سے متعلق امت مسلمہ میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، جس کے بارے میں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں رہنمائی فراہم کریں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، جس کی تکمیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہو چکی ہے۔ جو باتیں دین کا حصہ تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیں، کر کے دکھلا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کیا، کوئی خیانت نہیں فرمائی۔ ایسا قطعاً نہیں ہے کہ دین کی کچھ باتیں ایسی رہ گئی تھیں جو بعد میں کسی اور نے آ کر مکمل کی ہوں۔ سورہ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ترجمہ، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا دین سے تعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین کو مکمل فرما دیا اور پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وفات دی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پورے طور پر پہنچا دیا۔ اس لیے ہمیں ہر بات اور ہر کام کے کہتے اور کرتے وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا اس کا کوئی ثبوت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ نہیں۔ اگر تو ثبوت قرآن و سنت سے مل جائے تو وہ دین ہے، اگر قرآن و سنت میں وہ بات اور کام موجود نہ ہو تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، اگرچہ وہ کام لوگوں کی نظر میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو یا گھڑنے والے کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں اس جاری مہینے میں ماہ شعبان کے حوالے سے ہمارے لیے قرآن و سنت میں کیا رہنمائی موجود ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں اس بارے موجود احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس ماہ کے حوالے سے کوئی ایسی بات جس میں اس کی کسی رات یا دن کی کوئی خاص فضیلت یا کوئی خاص عمل جو کہ ہمارے ہاں مشہور ہیں، ایسی کسی بات کا ثبوت نہیں ملتا۔ 15 شعبان کی رات کی فضیلت اور دن کے روزے کی فضیلت کے متعلق بیان کی جانے والی ایک بھی روایت پایہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے حوالے سے سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 سے دلیل پکڑی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔
ترجمہ: بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن نازل ہوا اس رات میں، یہ جو 15 شعبان کی رات ہے جسے شب برات بھی کہہ دیا جاتا ہے، کہ اس آیت کے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب برات کے اندر قرآن نازل ہوا اور امور کی ترتیب ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ فضیلت تو شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی ہے، جو کہ قرآن کریم کی سورۃ القدر میں خود اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان فرما دیا ہے۔ اور سورۃ دخان کی اس آیت کی تفسیر میں مشہور شیعہ تفسیر نمونہ میں اور معروف دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بیان القرآن میں، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے تفہیم القرآن میں، اور مشہور اہل حدیث عالم دین حافظ صلاح الدین یوسف علیہ الرحمہ نے احسن البیان میں اس آیت سے مراد شب قدر ہی لی ہے۔ اس کے علاوہ بیان کی جانے والی دوسری روایات جو مثلاً ترمذی شریف وغیرہ کے اندر ہیں، جس میں یہ اس مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے شب برات میں۔ اور یہ جو روایت ہے، اس روایت کو خود امام ترمذی علیہ الرحمہ نے بھی ضعیف کہا ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی ضعیف ہے۔ ہمارے ہاں اس متعلق اتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی شب برات جس کی ہم اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں 15 شعبان کی رات کی، یہ تو لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل ہے، شب قدر کی فضیلت ماند پڑ جاتی ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی کوئی بات منسوب نہ کریں اور نہ ہی کوئی کام سر انجام دیں جو سنت سے ہٹ کر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام قرآن و سنت کے مطابق بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے شب برات کے حوالے سے مزید کچھ گزارشات رکھیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اسلاف کی نظر میں شب برات کی کیا اہمیت ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔